تیرے کلام کو سننے اور سیکھنے کا تیری عبادت کے لیے تجھ سے روح کا مسا چاہتے ہیں خدا پاک روح سے ممور کر جہاں پہ بیٹھے ہیں جس وائس کو استعمال کر رہے ہیں خدا تیرا مسا چاہتے ہیں خدا آج جو کچھ بھی وہ پاک کلام دیتے ہیں ہماری زندگی کے لیے اور اسی برکت کو خدا کلام کو خالی کرتے ہیں تاکہ تیرے پاک کلام سے بڑھ سکے خدا تو اسی پیار میں اس محبت کرنے والا روز روز قدیم کر سکتے تبدیل کر سکتے کہ وہ جہاں جلتا خدا خدا کو ہمیں سکھا کر میری راہوں کو پورا کرے ان کو نہ کرے تاکہ تجھے پائے خدا خدا تیرے استقبال کے لیے خدا ہم تیرے اس جگہ پانے کے لیے خدا تیار ہے خدا خدا ہم اس خدا خدا مراج میں جس کا تو نے وعدہ کیا اس کو حاصل کر سکے میرے ساتھ میں دعا کو قبول کا سب کچھ معاملے میں تیرے پیارے بیٹے اپنا خدای سے سلا سے آمین وقت ہے خدا کے پاک کلام کو سنانا سیکھا جائے میرے خراب کے ساتھ ناموں پر ڈاکٹر جو اپنا بھائی کا ٹوٹ کریں اور آج جو بھی اسٹڈی کرانا چاہتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے ضرور ہمیں سیکھنا آمین آمین آمین. سارا جلال ساری پرستش جو ہم کرتے ہیں وہ خداوند یسوع ناصری کو ملے. ہم گھٹیں اور یسوع کا نام ہمیشہ جلال پائے. خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں وہ یسوع نام کو جلال دوں اور تیرے ان بھیدوں کو جس کتاب مقدس میں ہماری بہتری کے لیے لکھے ہیں اسے بیان کرنے کے قابل بن جاؤں. یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین. بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیدائشی کی کتاب میں سے کل ہی ہم 25واں باب تک پہنچے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ کریٹر جو کہ ہم پیدائش کی کتاب پہلے اور دوسرے باب میں ہی پڑھ چکے ہیں، اس نے جو کریشن پیدا کی ہے اس کریشن نے اب آگے جنریشن پیدا کرنی ہے اور اس جنریشن کو جو ہے وہ ہم کس طرح جان سکتے ہیں، کس طرح پہچان سکتے ہیں، کس طرح چل سکتے ہیں، اس کے لیے خداوند نے اپنا کلام دیا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں اور میں بہت دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں. بائبل کا مقصد ہے کسوٹی، ناپنا، پہچان. کس چیز کی؟ سب سے پہلے انسان کی. ہم اپنی پہچان کر لیں تو ہم جان جائیں گے کہ ایک ایسی ہستی بھی ہم میں موجود ہے جو ہمیں اپنا راستہ دکھانا چاہتی ہے، اپنی باتیں بتانا چاہتی ہے. تو اسی طرح انہوں نے، خداوند نے اپنی باتیں جو ہیں وہ مخصوص لوگوں تک پہنچائیں اور مخصوص آدمیوں کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ عام لوگوں کو جو نہیں جانتے، جن کے پاس علم اور معلومات نہیں، ان تک کیسے پہنچ سکتا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں، ہم پہچان رہے ہیں. اسی کے لیے ہم نے کل دیکھا تھا کہ جنریشن کون کون سی تھیں اور کیسی تھیں. آج پھر میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ آدم اور ہوا، ٹھیک ہے، اس سے 2 قومیں نکلی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ کین اور آبل تھا. ہابل تو مار دیا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کی جگہ پھر ایک اور خداوند نے اسے ایک بیٹا بخشا، آدم کو اور ہوا کو، جس کا نام سیت تھا. پیدائش کی کتاب 4-5واں باب. اور اس کے بعد یہ جو 2 قومیں تھیں سیت اور کین کی، یہ ختم ہو گئی. کیوں؟ وہ بے ایمان نکلے. انہوں نے خداوند کے خلاف جو ہے ہمیشہ شیطان کی آواز سنی، جس سے ہمیں
کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب سے. اور اس طرح جب ختم ہوئی تو خداوند نے ایک اور راستہ جو کہ 5واں باب 29 ورس میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 5واں باب 29 ورس میں، کہ ایک نوح جو انسان کو انسان کی محنت اور مشقت سے آرام دلائے گا. ایک اور جنریشن شروع ہوئی آدم کے بعد. ایک جنریشن ہے. خدا نے اس جنریشن سے اور قومیں نکالی، 3 قومیں نکالی. آپ جانتے ہیں سیم ہام یافت. اور اگر آپ 9واں باب پڑھیں اور 10واں باب پڑھیں، اس میں ہم نے پڑھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہام نے بے پردگی کی اور بے پردگی کی وجہ سے نوح نے اسے قرض کیا. سیم اور یافت جو ہے، اب یہ 2 قومیں آگے نکلتی ہیں. اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 10ویں باب میں کہ ہام کی جو قوم ہے وہ آج تک ہمارے ساتھ چلتی ہے، جس میں کینان ہے جو فلسطینی کہلاتے ہیں، مصر ہیں جو فلسطینی کہلاتے ہیں، کفتوری کہلاتے ہیں، ہپتی کہلاتے ہیں. پیدائش کی کتاب 10واں باب. ایک یہ قوم اور ایک سیم کی قوم جو 11ویں باب میں ہمیں ملتی ہے. اور اس سیم کی قوم میں اس کا سب سے بڑا بیٹا ابر، اس سے جو عبرانی نکلے ہیں وہ ابراہیم تک آئے ہیں. اور ابراہیم تک آنے تک خدا نے اس تینوں قوموں کو بھی جو ہے سیم ہام یافت کی، ان کو سائیڈ پہ کر دیا. کیوں؟ وہ بھی بے ایمان نکلے. اب خداوند نے ان میں سے ایک ایماندار شخص کو دیکھا جو ابراہیم تھا. خدا ہماری ہی نیتوں کو، خداوند ہماری ہی کیا کہتے ہیں خواہشوں کو، خداوند ہماری ہی ضروریات کو پورا کرتا ہے. کوئی ایسا انسان کسی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. ہاں، دنیاوی طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن کیوں افضل کہلاتے ہیں؟ کیونکہ جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرح ہنوک چلتا تھا پیدائش کی کتاب 5واں باب 23 آیت میں، اس طرح وہ جسم کے سمیت اٹھایا گیا. اور اب ہم روح کے سمیت اٹھائے جائیں گے. اور آخری پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 25ویں آیت سے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے اٹھائے جائیں گے. ابھی ایماندار 12ویں ہم نے دیکھا کہ اس میں سے ایک اور جنریشن خداوند نے نکالی. اس جنریشن کو خداوند نے السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ دیا. میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ خداوند ان سے خوش نہ رہا. خداوند کس سے خوش رہا؟ ابراہیم سے. کیوں؟ ابراہیم ایماندار نکلا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ میں جب وہ آگے ہم پڑھیں گے. اور پھر آگے ابراہیم سے 2 قومیں نکلتی ہیں. ابراہیم سے 2 قومیں نکلتی ہیں جو اسماعیل اور اسحاق ہے. جو اسماعیل ہے وہ قوم جو ہے 16 باب 11 سے 12 تک پڑھیں. اور اسحاق جب پیدا ہوتے ہیں یہ قوم نکلتی ہے وہ 21 باب 3 سے 4 آیت. تو یہ 2 قومیں نکلیں. ان دونوں قوموں میں اسماعیل جو ہے وہ بے ایمان نکلا. کیسے بے ایمان نکلا؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس کی ماں نے ہاجرہ نے سارا سے لڑائی کی تو سارا نے اپنے خاوند سے ابراہیم سے کہا تو اسے نکال دیا گیا. خیر، راستے میں ہاجرہ کو خدا ملا اور اسے کہا کہ واپس جا اور تجھے برکت دوں گا. اور وہ واپس گئی اور واقع پہ خداوند نے اس کو برکت دی. اب کیا ہوا کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو 10 سال تک اس کے ساتھ رہتا ہے. اسماعیل پیدا ہوا اور 10 سال کے رہنے کے بعد پھر اسحاق پیدا ہوتا ہے. اور جب اسحاق پیدا ہوا تو بیٹے نے بھی اپنے بھائی سے وہی جو شیطان کرتا ہے، شیطان کسی عادتیں، شیطان کے سے خیالات، شیطان کے بچہ ہی تھا تو وہ اس میں
پیدا ہونے شروع ہو گئے. تو خدا نے پھر جب اسحاق دیا تو اسے کہا کہ نہیں، میں تجھے اسحاق سے برکت دوں گا، اس لیے اسماعیل کو نکال دے. تو آپ جانتے ہیں قصہ، وہ نکال دیا گیا، بے ایمان کہلایا، نکال دیا گیا. اسحاق جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ منسلک رہا. اب اسحاق میں سے دو اور قومیں نکلتی ہیں. دو اور قومیں نکلتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ عیسو اور یعقوب، جو ہم کل پڑھ رہے تھے. 25واں باب 22ویں اور 23ویں آیت ہم نے دیکھا تھا. میں پڑھے دیتا ہوں تاکہ پھر سے یاد دہانی ہو جائے. تو اس طرح آپ دیکھیں، باقی جو باپ ہیں، باقی جو سٹڈی ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ سٹڈی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ خداوند، اور جس طرح آپ دیکھ لیں، سلاطین کی کتاب دیکھیں اور امثال کی کتاب دیکھیں، وزڈم سے بھری ہوئی ہے. لیکن خدا کی جو پلان ہے، جو تھیم ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. خداوند اب ایسی جنریشن پیدا کرنا مانگتا ہے جو مسیح جیسی ہے، جو یسوع جیسی ہے. تو کیوں نہ ہم پہلے ان قوموں کو دیکھتے جائیں، ان جنریشن کو دیکھتے جائیں جنہوں نے خدا کے خلاف، جو ہے خدا کے لوگوں کے خلاف بھی کہہ لیں، جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں وہ خدا کے خلاف ہوتے ہیں. اس طرح جو 25ویں باپ نے ہم نے دیکھا کہ وہی جس طرح اسماعیل اور اسحاق میں اسحاق جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور اسماعیل 10 سال کا تھا، تو ان میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. تو سارا جو تھی وہ بددل ہو گئی، ابراہیم کی بیوی سارا ہی، میں ہوا تک چلا گیا تھا، ہوا آدم کی بیوی تھی. سارا ہی سے جو ہے وہ پریشانی پیدا ہوئی اور اس نے ان کو نکالا. یہاں پہ بھی دیکھیں، اب بات ہوتی ہے ربکا کی. کل جب ہم نے پڑھا تھا 22ویں آیت، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے، یعنی زور مارنے لگے. ہم نہیں جانتے، اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ بچہ جب ماں کے باطن میں ہوتا ہے تو وہ کیا حرکتیں کرتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، نہیں جانتے. لیکن آج کل تھیوری اس قسم کی ہے کہ انسان اسے اس ویڈیو میں دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ بچہ ہنس رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے، بچہ ٹانگے مار رہا ہے، بچہ، یعنی خیر یہ تو دنیاوی باتیں ہیں. تو خدا جانتا تھا، خدا کے سامنے اس نے کیا کہا کہ what I am not a good for anybody، کہ میں کسی کے لیے بہتر نہیں ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے there is a big problem. تو خدا نے پھر اسے کیا کہا کہ 2 قومیں ہیں، تو حوصلہ رکھ، تندرست رکھ. اب جب یہ بڑھیں گی تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ان 2 قوموں میں سے، عیسو اور اسحاق کی، یعقوب کی قوموں میں سے کس طرح آگے ہم اور آگے دیکھیں گے، جیزس تک دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر آگے جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسماعیل کے 12 قبیلے ہوئے جو ابراہیم کے بیٹے سے تھے، وہ ایک قوم بن گئی، اسماعیل کی ایک قوم بن گئی. اب یہاں پہ یعقوب کی ایک قوم بنتی ہے جو ہم دیکھیں گے 27ویں باب میں، میرا خیال ہے 32ویں یا 40ویں باب میں ہے، 12 قبیلوں کے بارے میں. 12 قبیلے ایک قوم ہو گئے اسماعیل کے، اور 12 قبیلے یعقوب کے ہو گئے جو اسحاق کا بیٹا تھا. عیسو علیحدہ ہو جاتا ہے اسماعیل کی طرح. اب آپ دیکھ لیں، یہی 2 قومیں اسماعیل کی اور اسحاق میں سے یعقوب کی آج تک چلتے آتے. تو یہ ہے ٹوٹل تھیم ہمارے پاس پرانے عہد نامے کی، ٹوٹل تھیم ہے. اب نئے عہد نامے میں سے آ جاؤ، وہی اپنا متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں شروع سے شروع کرتے ہیں، ابراہیم سے شروع کرتا ہے، وہ آدم سے شروع نہیں کرتا.
وہ ابراہیم سے، متی جو ہے وہ ابراہیم سے شروع کرتا ہے، اور کیونکہ ایماندار تھا، اور یسوع ایماندار بدن میں بھی، خیالوں میں بھی، سوچ میں بھی خداوند کے ساتھ ساتھ، جو کہ یوحنا کی انجیل 17واں باب 16 سے لے کر 21 آیت تک پڑھیے جی۔ آج ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان میں آپس میں پیٹ میں بھی باطن میں بھی وہ مزاحمت کرتے تھے، اور جب باہر آئے تو پھر بھی مزاحمت ہی ہوئی، کیونکہ ہم 33ویں آیت پڑھے، اس میں لکھا ہے کہ اس نے قسم کھائی اور اس نے اپنا پلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور پھر آگے ہم قصہ جو ہے وہ اور پڑھیں گے 27ویں باب میں۔ آج ہم 26ویں باب میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے بھائیوں کہ ڈو ناٹ فارگیٹ all his benefit, all his blessing, all his mercy, all his kindness, all his faithfulness. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نے تو جب وہ دیکھتا بھی نہیں تھا خدا کو، تو پھر بھی اس کی آواز اس کو سنائی دیتی تھی۔ کیوں دوسروں کو، لوگوں کو سنائی نہیں دیتی تھی؟ اس لیے کہ خدا نے اسے جان لیا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو اس لیے مجھے کہنا کہ میں خدا کا بندہ ہوں وہ ایک طرفہ بات ہے، لیکن خدا جب کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے تو دو طرفہ بات ہوتی ہے، اور دو طرفہ باتوں سے بگننگ کا اور ڈیسٹینیشن کا دونوں کا پتہ چلتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ کیوں آج کل ہمارے پاس جی پی ایس ہے؟ کیونکہ وہ جی پی ایس بتاتا ہے کہ آپ کہاں سے شروع ہوتے ہو اور کہاں تک جاؤ گے۔ تو یہی آپ کہہ لیجئے کہ جیزس ہی ہے ہمیں ہماری شروع کی بھی بتاتا ہے، ہمیں کہ ہم کہاں سے جنریٹ ہوئے ہیں اور اس جنریشن کو اب کہاں تک جانا ہے، آخری مقام تک۔ تو ڈو ناٹ فارگیٹ ہز، جو کہ بہت خوشگوار لوگ ہیں وہ جو خداوند کے گھر میں رہتے ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے جڑے گھر چ تیرے رہندے نے۔ اب ہم موسٹلی جو ہے یہ تصور کرتے ہیں کہ جسے ہم چرچ کہتے ہیں خدا اس میں موجود ہے، یہ یک طرفہ فیصلہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف سے فیصلہ کون سا ہے۔ دوسری طرف سے خدا کہتا ہے کہ تم میرا مسکن ہو۔ تو جب خدا مجھے کہتا ہے کہ تو میرا گھر ہے، تو میں جتنا بھی اپنے گھر کو اپنا گھر کہوں وہ خدا کا گھر نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا نہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جسے ہم گھر کہتے ہیں وہاں پہ خدا کے کام نہ ہوتے ہوں، یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بھی ضرور دیکھیں، لیکن میجورٹی دیکھیں، اگر 10,000 گرجا گھر بنے ہوئے ہیں تو ان میں سے 100 گھر ہوں گے جس میں خدا کی حضوری ہوتی ہے، یا 200 گھر ہوں گے یا 1000 گھر ہوں گے۔ کیوں؟ ان کی فطرتوں سے، ان کی عادات سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کے غریبوں کے ساتھ پیش آنے سے، ان کے امیروں کے ساتھ پیش آنے سے ان چرچوں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں کہ خدا یہاں کام نہیں کرتا۔ خدا اس میں کام کرتا ہے جس میں حکمت علم ملتا ہے، اور حکمت علم کہاں خدا دیتا ہے؟ ہم میں، جسے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، ہم میں دیکھتا ہے۔ اور اگر ہم نے چرچ تلاش کرنا ہے تو ایسا دیکھیں جو خدا تمہیں جو کچھ بتا رہا ہو وہی اس چرچ میں آپ کو ملے، تو پھر بات بنتی ہے، پھر ہم ایمان لوگ پیدا ہوتے ہیں، ورنہ تالیاں بجانے والے بہت ہوتے ہیں اور عمل کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بات ختم ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، خدا نے اسی لیے پرانا زمانہ بتایا ہے
کہ وہ بھی گرجا گھروں کے مالک تھے، ہیکلوں کے مالک تھے، یسوع نے کیوں انہیں رد کر دیا؟ کیوں انہیں کہا کہ تم نے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھو تو جو گھر ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ڈاکو کو جو اس کے ذہن میں ایک غلط خیال ہے اس کو کون ختم کرے گا؟ اس کو تو میں ہی ختم کروں گا نا۔ اگر خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے اس پلیٹ فارم کو جو آج دا بائبل ویژن فار آل نیشن ہے، اس کو تو نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے، فرض کیے میں نے اگر اس آئی ڈی کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو کھو ہے وہ کل کو کسی کی امانت ہو جائے گی، جو صحیح ہے وہ خدا کرے گا، لیکن میں تو ڈاکو کہلایا نا، خدا مجھ سے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ مجھ میں آنی چاہیے کہ خدا مجھے ڈاکو کہہ رہا ہے، تو پھر کس طرح ہم میں پھر ایک امید پیدا ہوتی ہے کویسچنز کرنے کی، اور اس کویسچن سے پتہ چلتا ہے کہ اب انسان نے ایک پہلا قدم اٹھا دیا ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ لیکن پلیز خدا را کویسچنز بھی بہت سے ہوتے ہیں، خدا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی کو آزمانے کے لیے یا میں کسی کو آزمانے کے لیے کویسچن نہ کروں۔ اگر میں کویسچن کروں بھی تو مجھے اگر جواب پتا ہے تو میں جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہوں، لیکن اگر میں کویسچن نہیں کرتا کہ مجھے پتا نہیں ہے اور آپ مجھے بتاؤ اور بیچ میں سے مجھے پتا ہے، تو میں مکار ہوں۔ کیوں؟ میں اپنی مرضی پوری کرنا مانگتا ہوں، خدا کے ایمانداروں میں شامل نہیں ہوتا۔ باتیں بہت ہیں، باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ کیوں باتیں اٹھتی ہیں؟ اس لیے باتیں اٹھتی ہیں کہ خدا کسی نہ کسی کو تیار کرتا ہے کہ میرے لوگوں کو اچھے طریقے سے بتاؤ، اور اچھے طریقے سے وہ ہے کہ خداوند کے لوگ پھر ہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کلام آیا وہاں خدا آیا۔ اب ہم اس طریقے کو بھی سوچتے ہیں کہ جہاں بھی بائبل پڑھی جا رہی ہے وہاں خدا ہوتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے یا سمجھتے کہ یہاں شیطان بھی موجود ہے؟ اب جیزس کی بات دیکھ لیں، مرکس کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ اے خدا تعالیٰ کے فرزند، تجھے مجھ سے کیا کام، پلیز مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ اس نے کہا کہ فوراً چھوڑ دے اس کو۔ اس میں سے ہزاروں کے لشکر جو ہے وہ چھوٹتے تھے۔ تو اب یہی دیکھ لیں کہ جہاں یسوع ہے وہاں شیطان بھی ہے۔ تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ جہاں کلام آیا میرے میں کلام آ جانا چاہیے۔ چار دیواری میں تو ان بے ایمانوں کے لیے آتا ہے جو ایمان حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر ایمان حاصل کرنے والا ہی میں خدا کلام نہیں کر رہا تو کلام کہاں آئے گا؟ اس لیے لہٰذا میں اپنے آپ کو آزماؤں اس کسوٹی کے ذریعے کہ میں کیا ہوں۔ آتے ہیں 26ویں باب میں۔ 26ویں باب میں دیکھیں، ہم چند آیاتیں اس میں سے دیکھیں گے تھیم کو کنیکٹ کرنے کے لیے، جو دو قومیں نکلتی ہیں اسماعیل تک، یعقوب تک آئیں گے۔ اب یہ قصہ جو 26ویں باب میں لکھا ہوا ایگزیکٹلی یہ وہ قصہ آلریڈی ریپیٹ ایکٹ ہو چکا ہوا ہے، یہ اب ری ایکٹ ہو رہا ہے دوبارہ۔ ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا جب ابراہیم فلسطین ہران میں گیا تھا، تو وہ فلسطینی کا علاقہ ہے۔ ابراہیم جب گیا تھا تو وہاں جب کال پڑا تھا تو وہ مصر چلا گیا تھا، اور جب مصر میں کال پڑا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ واپس آ گیا تھا جرار میں،
जरार में वापस आ गया था। और मिस्र कब ठीक हुआ है? मिस्र ठीक हुआ है यूसुफ से। मिस्र ठीक हुआ यूसुफ से, और अब जब यूसुफ से ठीक हुआ तो वही इसहाक, इब्राहिम का पोता, इसहाक का बेटा याकूब वापस जाता है मिस्र में, और वहां से वो खुशहाल होता है। कितना लिंक है देखें। यहां पे भी वो बात रिपीट हो रही है, पढ़िएगा घर में। वक्त कम होता है मेरे पास, नहीं अभी है 10 मिनट, क्योंकि मैं जब शुरू करता हूं मैं टाइम अपना देख लेता हूं। दुआ के बाद जब मेरा टाइम शुरू होता है तो मैं देख ला, बल्कि मैं दुआ को ही, जब मेरे लिए कोई दुआ करता है तो उस दुआ को ही मैं उस बिटवीन टाइम में डाल देता हूं। तो मैं अभी टाइम देख रहा हूं कि मेरे पास अभी 10:04 हुए और 10:15 पे मैं खत्म कर दूंगा। यूं होता है कि जरार में जब रहता है तो वहां का जो बादशाह है अबी मलिक, मैं अबी मलिक के बारे में भी बता चुका हूं। अबी होता है बाप और मलिक होता है बादशाह। और एक अबी मलिक आपने पढ़ा है, अबी मलिक सदक सालम, वो अबी मलिक है बाप बादशाह सदक सालम। सदक कहते हैं सच्चे को, और सालम कहते हैं ठोस को। वो जो बादशाह सदक सालम है वो फर्क है। ये अबी मालिक है, ये दुनियावी है, जो आज भी इस्तेमाल करते हैं सऊदीया में। अबी कहते हैं बाप को और मलिक कहते हैं बादशाह को, आज भी कहते हैं। तो आते हैं, देखते हैं कि जब ये किस्सा शुरू हुआ तो उसको इसहाक ने भी कहा कि ये मेरी बहन है। पढ़िएगा आप जरूर, मैं चंद बातों से 9वीं आयत से देखें। 9वीं आयत में लिखा है कि तब अबी मलिक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि तू हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर कहा अपनी उसे अपनी बहन बनाया? लिहाजा उसकी बहन ही थी। क्यों उसकी बहन थी? क्योंकि उसके चचा की बेटी थी। उसका चचा कौन था? उसका चचा जो था वो नहूर था। और नहूर कौन था? नहूर इब्राहिम का बेटा था। और इब्राहिम का बेटे से बैतुएल जो था उसकी बेटी रिबका थी। तो इस लिहाज से उसकी कजन हुई। एनीहाउ, यहां पे जब वो निकाल देते हैं तो कहां निकालते हैं? 16वीं आयत में लिखा है, और अबी मलिक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तूने हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। खुदा ने जब उसको बरकत दी तो वो अबी मालिक से भी ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है। अब देखें क्यों खुदा ने उसको एक ऐसी थीम दे दी है। खुदा के साथ चलने से इतनी अकल दे देती है कि दुनिया के लोग मांद पड़ जाते हैं। क्यों दुनिया के लोग उन जाहिल लोगों को, सॉरी आई एम सो सॉरी, गॉड फॉरगिव मी, मेरे मुंह से निकल गया, अनपढ़ लोगों को जाहिल नहीं कहेंगे। जाहिल फर्क चीज है, अनपढ़ फर्क चीज है। अनपढ़ जो होता है उसमें दुनिया की तालीम नहीं होती, वो पढ़ नहीं सकता। लेकिन जाहिल होता है समझ रखते हुए भी जहालत होती है उसमें, पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है। लेकिन वो जाहिल नहीं थे। 12 शागिर्द आप देखें, क्यों लोग उनको कहते हैं भाई इन लोगों में अकल कहां से आ गई? और क्यों यीशु को कहते हैं ये तो बड़े ही का बेटा है, इसमें अकल कहां से आ गई? क्यों? वो खुदा था, वो तो सब कुछ कर देता है। और खुदा हमसे करवाता है पाक शराकत के जरिए। पाक शराकत किसे कहते हैं? पाक होता है होली, और शराकत क्या है? यीशु के में शरीक हो जाना, उसको शराकत कहते हैं। हमारे आपस की शराकत भी यीशु में मिला देती है अगर यीशु हम में शरीक है। तो इसको कहते हैं पाक शराकत, जिसे हम शराबानी भी कहते हैं, लेते हैं। तो इस तरह वो जब बढ़ता गया तो इतना बढ़ गया कि अबी मलिक जो है वो इसहाक के पास आता है और आके उसे कहता है कि 26वें आयत में लिखा है, तब अबी मलिक अपने दोस्त
اخیوز اور اپنے سپہ سالار فقیہ کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے اسے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے حالانکہ تم مجھ سے کینہ رکھتے ہو؟ آگے نا دو قومیں، آگے نا وہ دو قومیں جو کین اور سیت سے تھیں، آگے نا دو قومیں جو نوح سے تھیں، آگے نا دو قومیں جو ابراہیم سے تھیں، آگے نا دو قومیں جو اسحاق سے ہیں، اور آگے نا دو قومیں جو اسحاق کے بیٹے اب عیسو اور یعقوب سے ہیں۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ کیوں تم مجھ سے کینہ رکھتے ہو جبکہ تم مجھے کیوں آئے ہو میرے پاس؟ خیر وہ آ کے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے انہوں نے کہا کہ ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خدا تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسا ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوائے نیکی کے تجھ سے کچھ بھی نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرنا۔ یہ خدا کے ساتھ چلنے والا خدا کس طرح گریٹ کرتا ہے، بیکاز ہی از اے گریٹ. ویل یو آر اینڈ آئی ایم ود ہم، آئی وڈ بی کال گریٹ. یہاں پہ آ جاتی ہے گریٹنس کی بات. یہاں پہ یہ نہیں آ جاتی کہ میں بہت امیر ہوں، یہاں پہ یہ بات نہیں آ جاتی کہ میرے پاس بڑی گاڑیاں ہیں اور میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں پاکستان میں نہیں رہتا. یہ بات نہیں آتی. بات یہ آتی ہے کہ امریکہ میں بھی آ کے میں نے کیا کیا، میں نے لنڈن میں بھی جا کے میں نے کیا کیا، میں نے عرب میں بھی جا کے میں نے کیا کیا. بات یہ آتی ہے تاکہ عربی لوگ جانے کہ ہاں یار یہ بہت عقل مند ہے، ہاں یار برٹش والے جو جا کے مانے کہ ہاں یہ بہت عقل مند ہے. کیوں بے وقوف پورے مسلمان فرقے کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں. وہ کس کا قصور ہے؟ ان کے مولویوں کا قصور ہے. اور اسی طرح ہم میں کن کا قصور ہے؟ پادریوں کا قصور ہے، بشپوں کا قصور ہے. اتنے بڑے بڑے ہار پہن کے، اتنی بڑی سلیب پہن کے بتا دینا کہ میں بشپ ہوں اور بیچ میں سے کچھ بھی نہیں. What a pretty things we are watching and we are listening. اور اگر ان سے پوچھو کہ ناہور کون تھا تو ان کو پتا نہیں ہوگا. اور ان سے پوچھو کہ ربکا کیسے اس کی بیٹی بن گئی تو ان کو کوئی پتا نہیں ہوگا. اور جب ان کو رشتے اور جنریشن کا پتہ نہیں ہے، کریشن کا تو پتہ ہے، جنریشن کا پتہ نہیں ہے کہ جنریشن کس طرح بنانی ہے، تو ان کے گلے میں ہار پہننے کا، سلیپ پہننے کا کیا فائدہ؟ کوئی ہے فائدہ؟ میں برائی نہیں کر رہا، میں صرف کلام کے ذریعے ہم سب اٹھنا مانگتے ہیں، ہم سب اب کھڑا ہونا مانگتے ہیں. اب وقت آ گیا کھڑا ہونے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اب سلیبی جنگ نہیں بلکہ اسپرچولی جنگ. اس وقت سلیبی جنگ تھی، آج اسپرچولی جنگ ہے. کس کے ساتھ؟ ابلیس کے ساتھ. کیونکہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں، یسوع کو نہیں جانتے، وہ بھی خدا کے ہیں. لیکن ابلیس جو جانتا ہے وہ جان بوجھ کر ہمیں جو ہے وہ دکھوں میں ڈالتا ہے. آگے ایک اور قوم دے، یہی قوم میں ختم کروں گا، میرے پاس 3 منٹ ہے. کون پڑھے گا میرا بیٹا یا بیٹی 34ویں آیت، 26واں باب 34ویں آیت؟ کون پڑھے گا؟ جی بیٹے. او سوری پاس صاحب. جی تھینک یو. آمین. تھینک یو پاس صاحب، سو کائنڈ آف یو. کتنا ایزی ہے سمجھنا. مجھ میں کوئی ایسی بھید کی بات نہیں ہے بھائیو. ٹو بی آنسٹ اتنا نہ تعجب کرنا، اور میں بھی اتنا کم سن ہوں کہ میں اپنے آپ پہ فخر نہیں کرتا. کلام ہمیں بتاتا ہے، کلام کیا کہتا ہے کہ وہی اسحاق کا بیٹا
یسوع جس طرح اسماعیل اور ابراہیم میں پرابلم پیدا ہوئی تھی، اسی طرح اب اسحاق کے بیٹے اسی طرح اس نے یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اس نے کس سے کی شادی؟ بولیے گا، میں آپ میں بہت پوند کر دینا مانگتا ہوں اسی سوال سے، کس سے کی شادی؟ یسوع نے شادی کس سے کی؟ بولے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، یا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ یا آپ کو غلط تو نہیں کہیں گے؟ کلام تو بتا رہا ہوں یہاں سامنے 34ویں آیت میں. کم آن. ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں بیر ہتی کی بیٹی، اور ہتی کون تھے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. ہتی پیدائش کی کتاب اس کے 10ویں باب میں حام کی اولاد، جس نے اپنے باپ نوح کو دیکھ کر اس کی برہنی کو ڈھانپا نہیں، اس کا بلکہ مذاق اور مزبلہ بنایا لوگوں کے سامنے. تو اس طرح اس نے قتل نہیں کیا، لیکن قتل کرنے سے بڑا کام اس نے کر دیا. جو لوگ قتل نہیں کرتے، دوسرے کو بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، وہ قتل کرنے والوں سے زیادہ برے ہیں. یہ خدا بھی کہتا ہے، یہ جیزس نے کہا ہوا ہے کہ تم پر افسوس کہ تم خشکی پہ جاتے ہو، تری پہ جاتے ہو، اور جب وہ تمہارے مریض ہو جاتے ہیں تمہیں عذاب میں ڈال دیتے ہو. میں تم لوگوں کے لیے کیا کہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ غریب جو ہیں، یتیم جو ہیں، بیوائیں جو ہیں، جو مسکین ہیں، جن کی آواز خدا یا مالکوں تک نہیں پہنچ سکتی، مالک خدا تک، ان کی آواز میں پہنچانے آیا ہوں. اور اب روح کے ذریعے پہنچاتا ہے. ہتی وہی لوگ ہیں جو نافرمان ایک جنریشن نکلی تھی، اس کی اولاد ہے. اور آگے ہم 27ویں باب میں دیکھیں گے، اس کی 26ویں آیت میں، یہ میں کل اگلی دفعہ پڑھوں گا، ایسے پڑھے دیتا ہوں. اور ربکا نے اسحاق سے کہا کہ میں ہتی لڑکیوں کی کے سبب سے، یہ میں 27واں باب اس کی 46ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 46 آیت، سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں. ہتی لڑکیوں کے سبب سے میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں. سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک میں لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ نہ کر لے تو میری زندگی میں لطف رہے گا. یہاں پہ اوپر کہتا ہے کہ اسحاق اور ربکا کے لیے وہ بالے جان ہو گئیں. وہ 2 بیویاں گھر میں آئیں، یسوع اور یعقوب ان کے ساتھ رہتے. اسحاق اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے، اور جب باہر آتے تھے، باہر سے آنے والی جو عورتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اسی لیے میں اپنے بچوں کو کہوں گا، please, you can easily convince those Christians who call Christians but they don't know how to deal with you. You can always convince them, but the people who are bringing from another nation, you cannot convince. It's very hard to convince. اب کسی مسلمان بیٹی کو کنونس کرنا بہت مشکل بات ہے، یا مسلمان بیٹے کو، اگر بیٹیاں شادی کر لیتی ہیں تو مسلمان لڑکے کو کنونس کرنا بہت مشکل ہے، جب تک کہ اس میں یسوع وہ خود نہ کہے کہ میں یسوع کون ہے. میرے کہنے سے وہ یسوع کبھی بھی کرسچن نہیں ہوگا. میں نے بہت دفعہ آزمایا، بہت مسلمانوں کو آزمایا میں نے، جب تک کہ انہیں خود نہیں کہا کہ یار یسوع کون ہے. واقع پہ آپ جو بتا رہے ہو میں دیکھنا مانگتا ہوں کون ہے، تو پھر یسوع آ کے بتاتا ہے، تو وہ کرسچن ایسا لگتا ہے جو کہ آج بھی بیبی کرسچنوں سے بہت اچھا ہوتا ہے. خیر نہیں ہو. اس طرح یہودا تھا اس کا نام، کس کی بیٹی تھی؟ بیر کی. اور بیر کون تھا؟ وہ ہتی تھا. اور اس بیر ہتی کی جو بیٹی تھی وہ یہودا تھی. اور آگے دوسرا ایک ایلون وہ بھی ہتی تھا، اور اس کی بیٹی جو تھی بشامت. اس طرح اگر ہم ہر لفظ کو جان کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں تو ایک ہی آیت میں ہمیں
اتنا کچھ بتا دیتی ہے وہ آیت کہ ہمارے ایک دم انٹینے جو ہیں وہ ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ لفظ جو یہاں سے کتنا کنیکٹڈ ہے. تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ خدا کی کیا ہے. اور پھر آگے یہ لفظ بھی دیکھیں، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئی. تو ہونا تھا نا علیحدہ. پھر یہ خدا نے تو نہیں انہیں کیا تھا علیحدہ. خدا تو نہیں چاہتا تھا، خدا تو جوڑتا آیا ہے. خدا تو نوح کے زمانے میں بھی جوڑتا آیا ہے، اور پھر آگے سیم اور حام کے زمانے میں بھی جوڑتا آیا ہے. پھر آگے ابراہیم کے ایک دم کام مصر لے کے جاتا ہے اس کو بھی پھر واپس سے جوڑ کے لے کے آتا ہے ہاجرہ کے ذریعے. اور پھر کہاں اب اسحاق کو لے کے جاتا ہے، ادھر رہتا ہے، اور اسحاق کو مصر بھی لے کے جاتا ہے، اور ہتھیوں کے ساتھ ملاتا ہے. جو فلسطینی اور ہتھی یہ سارے ایک ہی جگہ رہتے تھے. وہ کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں رہتے تھے. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ابلیس سے آزاد دلائے جو ہمیں آسانی سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. ہم جانتا ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم جب خداوند کے قریب رہتے ہیں تو ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یسوع نام کو جلال ملے. آمین. آپ لکھ دیں اپنا پادری لطیف، آپ لکھ دیں پلیز بھائی البرٹ کو نیچے. تھینک یو.